انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ارشاد فرمائیے بظاہر چھوٹی سی آیت، لیکن کتنے موضوع اور اس آیت کا کینوس کتنا بڑا، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انیق صاحب، یہ جو آیت ہے اس کے پر ہم گفتگو کریں تو اس کی اتنی جہات ہیں کہ ایک پروگرام بہرحال ناکافی ہے، یہ بات آپ تعارف میں کہہ بھی چکے ہیں۔ البتہ کچھ چند بنیادی باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ ارشاد۔ دو تین باتیں ہیں جو اس آیت کو اور اس آیت کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنی نعمت کا اظہار فرمایا اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں تاکید کے جملے استعمال فرمائے، انا نحن، بلا شبہ ہم ہی، اللہ اکبر۔ تاکید کے ساتھ۔ اور جیسا آپ نے تعارف میں بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نحن کا ارشاد فرماتے ہیں تو وہ اپنی وہ اس صفت جو ملک الناس اور الہ الناس اور رب الناس والی صفت ہے اس کے پیش نظر فرماتے ہیں ہم۔ جس طرح دنیا میں بھی کوئی بادشاہ یا کوئی حکمراں ہوتا ہے تو اپنی طرف ہم کا صیغہ استعمال کرتے وقت وہ اپنی ایک طرح کی اپنی طاقت کو، اپنی قوت قاہرہ کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، نصیحت کو یعنی قرآن کریم کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بلا شبہ بے شک ہم ہی ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام پہ وحی بھی اتاری، انبیاء بھی آئے، ان میں صحائف بھی تھے، ان میں کتابیں بھی تھیں، جیسا کہ آپ نے تعارف میں ذکر کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو فرمایا فیہا کتب قیمہ، لیکن ان کتابوں، ان صحائف اور ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وعدہ، یہ نعمت نہیں اتاری۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کے ساتھ جو چاہے۔ جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا اظہار فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ اللہ کی بعض نعمتیں ایسی ہیں جو اس نے اپنی مشیت پہ رکھی ہیں۔